بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، گاڑی میں بیٹھ کر پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک گرم گرم اطلاع فوری پہنچائی جائے اور اس میں تاخیر نہ ہو۔ دو دبنگ فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے، اور سپریم کورٹ کا فیصلے کی مثال اس ٹورنیڈو جیسی ہے جو جب چلتا ہے تو لوگوں کے گھروں کی چھت اڑا لے جاتا ہے اور وہ بے گھر ہو کر تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ نیسلا ٹاور کے بعد سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کو ایک ایسا ہی بگولا قرار دیا جا سکتا ہے جو گٹر باغیچہ کراچی میں کے ایم سی آفیسرز ہاؤسنگ سوسائٹی کے 3 لاکھ مکینوں سے ان کے سروں سے ان کی چھت چھیننے جا رہا ہے۔ ناظرین، چیف جسٹس گلزار احمد اور جسٹس اعجاز الاحسن پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے گٹر باغیچہ ہاؤسنگ اسکیم، جس کو کے ایم سی آفیسرز ہاؤسنگ اسکیم بھی کہتے ہیں، اس کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کی الاٹمنٹ کو کل عدم کر دیا ہے اور منسوخ کر کے ایم سی کو حکم دیا ہے کہ گٹر باغیچہ کی اصل حالت بحال کی جائے۔ بہت شور مچایا، بہت دعائی دی ہاؤسنگ سوسائٹی کے وکیل نے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ریٹائرڈ ملازمین سارے اور بیوائیں جن کے گھروں پر بمشکل چھت آئی ہے وہ سب بے گھر ہو جائیں گے۔ لیکن چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ قانون کے مطابق کے ایم سی اپنے ہی ملازمین کو اپنی ہی جگہ جو ہے وہ الاٹ نہیں کر سکتی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے۔ کے ایم سی کے قانون کے مطابق یہ گٹر باغیچہ کی جگہ جو ہے وہ اگر زیادہ سے زیادہ استعمال ہو سکتی تھی تو کسی تعلیمی مقصد کے لیے، مذہبی مقصد کے لیے یا فلاحی مقصد کے لیے استعمال ہو سکتی تھی۔ اس پر سوسائٹی کے وکیل نے پینترا بدلا اور کہا کہ جناب، اگر دیکھا جائے تو جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں اور بیوائیں ہیں ان کو چھت فراہم کرنا بھی فلاحی مقصد ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی تناظر میں اس کو کالعدم نہ کیا جائے۔ اور جو اس میں جو آپ عدالت کا یہ کہنا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایم سی کے ملازمین نے بنائی، وہ درست نہیں۔ ہاؤسنگ سوسائٹی پرائیویٹ پارٹی نے بنائی اور کے ایم سی کے ریٹائرڈ ملازمین نے اس کی ممبرشپ اختیار کی۔ اور کسی بھی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کو کے ایم سی زمین الاٹ کر سکتی ہے، لیکن ججز کا کہنا یہ تھا کہ یہ ٹرک کھیلی گئی ہے کہ ملازمین جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں انہوں نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی اور وہ زمین جو کے ایم سی کی تھی وہ اس کو الاٹ کرا کے اس میں پلاٹ اپنے نام کروا لیے۔ اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو پھر تو ظاہر ہے کہ ہر دفعہ، ہر سال یا ہر کچھ عرصے کے بعد آنے والے ایکٹیو ملازمین اسی طرح ہاؤسنگ سوسائٹی بنائیں گے اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں پلاٹ لیا کریں گے۔ یہ بات قانون کے بھی منافی ہے، اور جو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس میں جو تحفظ دیا گیا ہے کہ کے ایم سی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے زمین الاٹ کر سکتی ہے، وہ بھی کے ایم سی کی اس شک یعنی 5B ذیلی شک 5B ہے جو ہے اس کو غیر مؤثر نہیں کرتی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کے ایم سی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے زمین اپنے ہی ملازمین کو الاٹ نہیں کر سکتی۔ ناظرین، کے ایم سی کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ عدلیہ جو ہے، عدالت، یہ بات کر کے کہ یہ ٹرک کھیلی گئی ہے کے ایم سی کے ملازمین نے سستی زمین ہتھیانے کی۔ دراصل عدالت اس میں بدنیتی تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے سرکار کے ایم سی کے ملازمین کی جانب سے، جبکہ اس میں کے ایم سی کے ملازمین کی جانب سے کسی قسم کی بدنیتی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ انہوں نے محض اپنے سر کی چھت کے لیے اور خاص طور پر ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے لیے اور جو بیوائیں پیچھے رہ جاتی ہیں ان کے لیے گھروں کا بندوبست کیا ہے۔ اور ایک سوسائٹی بنانا کسی بھی کا بھی حق ہے شہری کا، اور ملک میں بے شمار ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ہیں۔ وہ سوسائٹی بنائی اور اس میں پلاٹ خریدا جس کی انہوں نے پیمنٹ بھی کی ہے۔
اس پر چیف جسٹس صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اگر کوئی سوسائٹی بنائی ہے تو وہ سوسائٹی جائے اور اوپن مارکیٹ سے زمین خریدے اور پلاٹ بنائے اور جس کو چاہے الاٹ کرے. کے ایم سی کے ریٹائرڈ ملازمین کو کے ایم سی کی زمین الاٹ کروانا اس کی قانون ہرگز اجازت نہیں دیتا. لہٰذا اس الاٹمنٹ کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے اور اس الاٹمنٹ کو منسوخ کیا جاتا ہے. یہاں اس میں ایک اور فریق بھی تھے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. ادشیر کاؤسی کی اہلیہ شہری، انہوں نے بھی اس میں سی ایم اے داخل کی تھی اور انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ یہ گٹر باغیچہ کو گٹر باغیچہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کراچی کا جو سیور ہے سارا وہ یہاں سے آ کے جمع ہوتا ہے اور یہاں پر مشینوں کے ذریعے اس کو ریز کر کے آگے ڈالا جاتا ہے، کیونکہ کراچی سی لیول سے نیچے ہے اور ظاہر ہے کہ پھر سیور کا پانی نکالنے کے لیے ہائیڈرولک مشینز جو ہیں وہ استعمال کرنی پڑتی ہیں. اور چونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں نیچے گٹر کا پانی ہوتا ہے، اس پہ ناریل اچھا لگتا ہے اور گھاس، اور ایک اور انہوں نے کسی درخت کا نام لیا وہ اچھا اگتا ہے. ان درختوں پر مشتمل کے ایم سی نے اس کو باغیچہ بنا دیا تھا جو کراچی میں گٹر باغیچہ کے نام سے مشہور ہے. یہ پہلے کئی 100 ایکڑ پر مشتمل تھا، لیکن انکروچمنٹ ہوتی گئیں، اس پر لوگ آ کے بستے چلے گئے، کچھ دیہاتوں سے اور کچھ مہاجرین بھی، اور یہ مختصر ہوتے ہوتے 250 ایکڑ رہ گیا تھا. اس زمین کو بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے الاٹ کر دیا گیا. شہری کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ اس کی اجازت دی گئی اور الاٹمنٹ منسوخ نہ کی گئی تو مستقبل میں کراچی میں سیور کے پانی کا نکاس کا ایک اور مسئلہ بن جائے گا، بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوگا. جیسے پچھلے دنوں ایک دفعہ جب بارش ہوئی تھی تو ڈیفنس تک کے گھروں میں اور ڈرائنگ رومز میں اور بیسمنٹس میں پانی آ گیا تھا. تو اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو پھر کراچی کو تباہی سے کوئی بچا نہیں سکے گا. یہ وہ آرگومنٹ تھے جو شہری کی جانب سے دیے گئے، اور لیکن چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ یہ تمام باتیں الگ ہیں، ہم صرف قانون کے مطابق بات کر رہے ہیں. اور قانون میں انہوں نے قانون کے تحت 3 سوال کیے کہ کیا یہ زمین کے ایم سی کی ملکیت ہے، کیا یہ زمین ہاؤسنگ سوسائٹی کو الاٹ کی جا سکتی ہے، اور کیا یہ زمین کے ایم سی اپنے ہی ملازمین کو الاٹ کر سکتا ہے. کے ایم سی کی وکیل جو ہیں لیگل ایڈوائزر خاتون اور لا آفیسر، ان کا موقف یہی تھا کہ اگرچہ اپنے امپلائیز کو الاٹ نہیں کر سکتا لیکن ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے الاٹ کی جا سکتی ہے. کے ایم سی کو اختیار ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے زمین پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ یا انڈیویجول کو یا افراد کو الاٹ کر سکتا ہے. لیکن چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی جو کے ایم سی امپلائیز نے بنائی ہے، یہ نہ تو پروونشل گورنمنٹ ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، نہ کوئی انڈیویجول ہے، اور نہ ہی اس کا پرپز ایجوکیشنل ہے، اور نہ ہی اس کا پرپز رفاہی ہے. لہذا یہ الاٹمنٹ غیر قانونی ہے، اور کے ایم سی کے اپنے قانون کے علاوہ جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے وہ بھی اس الاٹمنٹ کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتا، کیونکہ جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے وہ ایک سندھ گورنمنٹ کے بجائے کسی سیکشن آفیسر کا جاری کردہ آرڈر لگتا ہے، جس میں اس نے یہ تک نہیں لکھا کہ انڈر دی کمانڈ آف کمپیٹنٹ اتھارٹی. لہذا اس آرڈیننس کو بھی ویسے تو منسوخ کیا جانا چاہیے، لیکن جب اگر اس کے خلاف کوئی معاملہ آیا عدالت میں تو دیکھیں گے. لیکن فی الحال اس آرڈیننس کے تحت بھی اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو کوئی پروٹیکشن حاصل قرار نہیں دی جا سکتی. ان ریمارکس کے ساتھ چیف جسٹس نے گٹر باغیچہ کی 200 ایکڑ اراضی پر مشتمل ہاؤسنگ سوسائٹی کو کالعدم قرار دے دیا ہے. اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے وکیل کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس سے 3 لاکھ کے قریب لوگ، اور جن میں زیادہ تر کے ایم سی کے ریٹائرڈ ملازمین اور بیوائیں شامل ہیں، بے گھر ہو جائیں گے. اس لیے وہ
चाहेंगे कि फौरी तौर पर इस फैसले के ख़िलाफ़ नज़र ثانی की दरख्वास्त दायर करें। नाज़रीन, जब इस पर नज़र ثانی की दरख्वास्त आएगी तो उस पर जो कार्रवाई होगी उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। उससे पहले जो नस्ला टावर पर नज़र ثانی की दरख्वास्त आई थी, या जो मदीना मस्जिद गिराए जाने के हवाले से फ़ैसले पर नज़र ثانی की दरख्वास्त दायर हुई थी, वो दोनों भी चीफ़ जस्टिस ने मुस्तरद कर दी थी। अब इस KMC हाउसिंग सोसाइटी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़र ثانی की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट कैसे रिएक्ट करेगी, क्या इसको नज़र ثانی करने की जाएगी या ये भी मुस्तरद कर दी जाएगी, जो भी सूरत हाल होगी उससे भी आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, दूसरा केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, जिसमें रावल सेलिंग क्लब का तो पहले ही ऑर्डर किया जा चुका था कि उसको मुस्मार कर दिया जाए। आज उसमें यह कहा गया है कि वज़ारत दिफ़ा ने, सेक्रेटरी वज़ारत दिफ़ा की जानिब से ही बताया है कि 2 हफ़्ते के अंदर अंदर इसको मुस्मार कर दिया जाएगा। लेकिन जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने CDA से कहा कि वो इसकी रिपोर्ट अदालत में भी जमा करवाएं, और इसके साथ साथ जो नेवल गोल्फ क्लब है उसकी राज़ी की अलॉटमेंट मनसूख करके गोल्फ क्लब को ख़त्म करने का भी हुक्म जारी किया है। और साथ ही मुनाल रेस्टोरेंट जो मारगला की पहाड़ी पर था, जिस पर दावा करके इन फ़ौजी भाइयों ने इसकी मलकियत का दावा करके इसका किराया ख़ुद वसूल करना शुरू कर दिया था, उसको भी सील करने का हुक्म दिया है। ये सील करने का हुक्म पहले सेक्रेटरी एनवायरनमेंट दे चुके थे, लेकिन उस पर अमल दरामद अब तक नहीं हुआ था और हाई कोर्ट से रुजू किया गया था कि इस पर अमल दरामद का हुक्म दिया जाए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने बहुत दबंग फैसला करते हुए मुनाल रेस्टोरेंट को भी फौरी तौर पर सील करके उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा कराने का हुक्म जारी कर दिया, और CDA को ये कहा है कि फौरी तौर पर EPA के फैसले पर अमल दरामद किया जाए। नाज़रीन, बहुत दबंग और बोल्ड फैसले हैं ये। इससे कम से कम एक काम होगा कि जो ताकतवर अफराद और अदारों की जानिब से बग़ैर किसी खौफ व ख़तर कीमती ज़मीनों पर और सैरगाहों पर और कब्ज़े जारी थे, और एनवायरनमेंट के लिहाज से प्रोटेक्टेड इलाकों को जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, उनके इस्तेमाल का यह सिलसिला शायद रुक पाए। देखते हैं आगे चल कर क्या अमल दरामद होता है और कैसे इस सिलसिले को रोका जा सकता है। जो भी अपडेट होगी उससे हम अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। नेक्स्ट अपडेट तक के लिए इजाज़त दीजिए। राशिद हबीब को रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।